میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو دو چیزوں کے ساتھ میری مدد کو طلب کرو. پہلی چیز صبر کے ساتھ اور دوسری چیز نماز کے ساتھ. اب آئیے نماز کے ساتھ اللہ کی ہم نے مدد جب حاصل کرنی ہے اور اللہ نماز کے ذریعے کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تاریخ دمشق. اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا. فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا, آ کر اس نے اپنی زندگی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ اس نے سنایا. کہتا ہے کہ میں غریب آدمی تھا, ایک کھچر میرے پاس تھا. وہ اس کھچر کو دمشق شہر کے اندر جہاں پہ لاری ادا بول لے یا گستاخ بول لے وہاں سے وہ سواری کو اٹھاتا, جہاں اس نے جانا ہوتا اس کی منزل مسعود تک اس کو پہنچا دیا کرتا تھا. کہتا ہے ایک دن میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, ایک بندہ آیا میرے پاس. اس نے آ کے مجھے کہا کہ میں فلاں جگہ پہ جانا چاہتا ہوں, کیا تم مجھے وہاں پہ چھوڑا ہوگا؟ اس نے کہا جی میں آپ کو چھوڑا ہوں. سواری کو اپنے کھچر کے اوپر بٹھایا, سفر کرنا شروع کر دیا. کہتا ہے کہ جب میں دمشق شہر سے تھوڑا سا باہر نکلا نا, جو سوار پیچھے بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے بھائی جس راستے پہ تم جا رہے یہ نہیں بلکہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو, کیونکہ یہ راستہ میری منزل تک مجھے جلدی پہنچا دے گا. حافظ اول ابن اساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو کھچر کا مالک تھا وہ کہتا ہے بھائی مجھے اسی راستے کا پتا ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں, اس راستے کا مجھے پتا نہیں ہے, لہٰذا میں اس راستے کے اوپر نہیں جاؤں گا. دونوں کا آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے. آخر کار کھچر کے مالک جو تھا وہ مجبور تھا, اس کی بات اس کو ماننی پڑی. جس راستے کے اوپر یہ جا رہا تھا اسی راستے کے اوپر اس کو لے کے چل دیا. کہتا ہے چلتے چلتے جب میں کافی سفر کر کے دور گیا نا, میں نے اسے پوچھا بھائی کہاں تک جانا ہے؟ وہ کہتا ہے تھوڑا سا اور آگے. اب کھچر کا مالک کہتا ہے جب میں تھوڑا سا اور آگے گیا میں نے دیکھا کہ بالکل گہرائی والی جگہ ہے اور اس جگہ پہ لاشیں پڑے ہوئے, مردہ لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے. کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا بھائی اور کہاں تک جانا؟ کہا ادھر ہی سواری روک دو. کھچر کا مالک کہتا ہے جب میں نے سواری روکی وہ سواری سے نیچے اترا, اس نے اپنی جیب سے ایک چھری نکالی اور میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کھچر کا مالک کہتا ہے بھائی میرے پاس جو بھی ساز و سامان ہے, روپئے پیسے ہیں, میری سواری ہے, کھانا پینا ہے, یہ سارا لے لو, مجھے چھوڑ دے. وہ کہتا ہے یہ تو میں تیرا لے ہی لوں گا لیکن اس وقت تمہاری جان لینے کے بعد. کھچر کا مالک اس کو بڑا سمجھاتا ہے, اللہ کا بڑا خوف دلاتا ہے کہ بھائی ایک بندے کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے. وہ اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اب کھچر کا مالک مشکل کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ مصیبت کے اندر ہے. وہ سوار جس کو اس نے کیا ہوا تھا, جس کو اس نے لے کر جانا تھا, اس سے کہنے لگا بھائی اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے, میری یہ خواہش ہے مارنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. کیا کر لینے دے؟ 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے, اس کے بعد مجھے مار دینا. کھچر کا مالک کہتا ہے اس نے مجھے مہلت دے دی. کہتا ہے میں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی. جب کسی بندے کے سر کے اوپر کوئی بندہ بندوق یا کوئی اور چیز لے کر کھڑا ہو اور وہ بندہ نماز کے اندر ہو, کیا اس کو پتا چلے گا کہ میں نے نماز کے اندر کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا؟ وہ کھچر کا مالک کہتا ہے میں نے نماز کے لیے ہاتھ تو باندھ لیے لیکن میری زبان کے اوپر کوئی الفاظ ہی جاری نہیں ہو رہے, سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. کہتا ہے ادھر سے کوئی بندہ کہہ رہا ہے جلدی نماز پڑھو, جلدی نماز ختم کرو, میں نے اپنا کام تمام کرنا ہے. اسی دوران وہ کھچر کا مالک کہتا ہے میری زبان کے اوپر قرآن مجید کی اس آیت کا ورد جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. کون سی آیت ہے؟ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم. کہتا ہے اس آیت کا ورد میری زبان کے اوپر جاری ہو جاتا ہے اور میں اس آیت کو پڑھتا رہا. آخر کار وہ کہتا ہے کہ میں ابھی نماز ہی کی حالت میں تھا, آسمان سے ایک سواری کے اوپر سوار آدمی نیچے اترا, اس کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی اور اسی تلوار کے ساتھ جو اس کھچر کے مالک کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ جو آسمان سے اترا, اس نے اسی تلوار کے ساتھ اس کے سر کو قتل کر دیا. اور جب واپس جانے لگا کھچر کے مالک نے جلدی سے سلام پھیرا, اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ تم رک جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کس نے تمہیں بھیجا ہے. کھچر کا مالک کہتا ہے جب میں نے اس سے پوچھا اس نے کہا کہ جس رب کو تم نے پکارا ہے اسی رب نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے. اللہ تو کہتا ہے میرے سامنے آؤ, میرے سامنے سر کو جھکاؤ, میرے سامنے آ کر اپنی پیشانی کو رکھو, میں تمہاری مشکلات کو دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ ہے دوسرا فائدہ نماز پڑھنے کا کہ اللہ رب العالمین
نماز پڑھنے والے بندے کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف نماز پڑھنے والے بندے کی صغیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کے اوپر حد قائم ہوتی ہے۔ یہاں پر اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے، حد اس وقت قائم ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی کو ناجائز قتل کر دے، حد اس وقت قائم ہوتی ہے جب کوئی کسی کے ساتھ زنا کر دے، حد اس وقت قائم ہوتی ہے جب کوئی شراب پی لے، حد اس وقت قائم ہوتی ہے کسی بندے کے اوپر جب وہ چوری کر لے، حد اس وقت قائم ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانیوں کو کمال کرتا ہوا اللہ کی تمام حدوں کو تراش کر دے، اس وقت بندے کے اوپر حد قائم ہوتی ہے۔ یہ بندہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد قائم ہوتی ہے، لہٰذا آج مجھے حد میرے اوپر قائم کر کے مجھے گناہوں سے پاک، میرے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی، اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی، اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے، کس حد کو کمال کیا ہے۔ آپ خاموشی سے اس کا سوال سنتے رہے، اس کی بات سنتے رہے۔ تھوڑی سی دیر گزری، نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، وہ صحابی وہ بندہ پھر آ کر آپ کے پاس کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد کو قائم کر دیا جائے، میں نے حد کو کمال کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پتہ کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قد غفرت لک ذنبک، اللہ نے فقد غفرت لک ذنبک، اللہ نے تیری اس نماز پڑھنے کی وجہ سے تیرے اس کبیرہ گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ کتنے زیادہ فوائد ہے نماز پڑھنے کی، کتنے زیادہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کرتا ہے نماز پڑھنے والے کے۔ اور جو نماز پڑھنے والا ہے نا، اس کا ایک اور اجر و ثواب اور اس کا ایک اور فائدہ پتہ ہے کیا؟ کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے نا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ حضرت عمر بن معطل الجنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس بات کی گواہی دوں اللہ کے علاوہ کوئی ملا نہیں ہے اور آپ کے سوا کوئی رہنما نہیں ہے، اور میں 5 نمازیں پڑھتا رہوں، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا رہوں، اور رات کے وقت رمضان کا قیام بھی کرتا رہوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، اللہ تجھے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما دے گی۔ اور ایک اور فائدہ نماز پڑھنے کا، ہم اگر ایک نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ ایک نماز کا نہیں بلکہ ہمیں ایک کی بجائے 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے نا، واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو تحفے کے طور پر کیا دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے تحفے کے طور پر 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاؤ، میں آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، میری امت اتنی نمازیں تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے اوپر تو 1 یا 2 نمازیں تھی، میری امت وہ نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جاؤ ان نمازوں کے اندر تخفیف کراؤ، کمی کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر گئے، آتے رہے جاتے رہے، آخر کار 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں باقی رہ گئی نا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے نبی میں نے آپ کی نمازوں کے اندر تخفیف تو کر دی ہے، کمی تو کر دی ہے، ان کی تعداد کو میں نے کم تو کر دیا ہے، لیکن اجر و ثواب کو میں جو لکھ دیتا ہوں، جو ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 1 نماز پڑھے گی، میں 1 کا نہیں بلکہ 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، 2 پڑھے گی 20 کا ثواب دوں گا، 3 پڑھے گی 30 کا ثواب دوں گا، 4 پڑھے گی 40 کا ثواب دوں گا، اور 5 پڑھے گی تو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، ہم اس نماز کے لیے بھی وقت کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہی وہ مقصد ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ اور اب آئیے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، نمازوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہر کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، اگر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر اگر ان سے پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، آگے سے جواب ملتا ہے کہ بڑے تنگ حالات ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، ہر وقت پریشانیوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اور اللہ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ آئیے، نماز چھوڑنے کا سب سے پہلا نقصان دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے اس نقصان کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک نقصان دنیا کے اندر ہوگا اور دوسرا نقصان آخرت کے اندر ہوگا۔ ایک ہی مقام پر اللہ نے دو نقصانات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس بندے نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، یہاں ذکر سے مراد مفسرین نے جو لکھا ہے وہ نماز ذکر کیا ہے، کہ جس بندے نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میری عبادت سے، میری نمازوں سے جو میں نے فرض کی ہے ان سے منہ پھیر لیا، اللہ فرماتے ہیں کیا نقصان ہوگا اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دوں گا۔ آج ہماری معیشت ہمارے اوپر کیوں تنگ ہے؟ کیوں ہمارے حکمران جا کر غیر ممالک کفار کے ساتھ بھیک مانگ رہے ہیں ان کے سامنے جا کر، اور ان کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ ارے ہمارے معاشی حالات جو ہے وہ IMF نے ٹھیک نہیں کرنے، غیر ممالک جو حکمران انہوں نے ٹھیک نہیں کرنے، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ممالک کے حکمران انہوں نے نہیں کرنے، یہ ہم نے خود کرنے ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے 5 وقت آ کے جھکیں گے، کیا جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ وہ ہمیں مشکلات سے نہیں نکالے گا؟ یہ ہے پہلا نقصان۔ دنیا کے اندر اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ کتنا ہماری معیشت کا اللہ نے ہمارے کو تنگ کر دیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بندے کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا بزرگ جہاں بیٹھے ہوئے، ایک گھر کا افراد تھا، صرف ایک فرد گھر کے اندر ہوتا تھا جو کمانے کے لیے جاتا تھا۔ گھر کے 15-20 افراد ہوتے تھے جو ایک فرد کی کمائی کے اوپر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ایسے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اور پورے اپنے خاندان کے اخراجات کو اور ان کے سارے معاملات کو بھی دے رہے ہوتے تھے۔ ایک فرد ہوتا تھا۔ اور آج کیا ہے؟ بچہ ہے وہ بھی کمائی کے لیے گیا ہے، باپ ہے وہ بھی گیا ہے، ماں بھی، حتیٰ کہ اتنی ہماری معیشت تنگ ہو چکی ہے، ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو بھی اسی روزی کمانے کے لیے نیک مزدوری کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ کیوں نکلنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے، اللہ نے ہماری معیشت کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا۔ اور دوسرا نقصان جو اللہ نے قرآن مجید کے ذکر کیا، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب ہم ایسے بدبخت لوگوں کو قیامت کے دن ان کی قبروں سے اٹھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ان کی قبروں سے آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ کیوں آنکھوں سے اندھا اللہ کرے گا؟ وہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ دنیا کے اندر ہم تھے، ہماری آنکھیں تھی، ہم دیکھا کرتے تھے، آج ہماری آنکھوں کی بنائی ہم سے کیوں چھین لی گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے مجھے بلا دیا تھا، آج قیامت کے دن میں رب نے تجھے بلا دیا۔ اور نماز چھوڑنے کا دوسرا نقصان، کئی ہمارے لوگوں کی یہ عادات ہوتی ہے، ان کو یہ بیماری ہوتی ہے، انہیں نماز فجر پڑھ لی ہے باقی 4 کی چھٹی، مغرب پڑھ لی ہے باقی 4 کی چھٹی، اور کچھ لوگوں نے فجر اور مغرب کی پڑھی ہوتی ہے باقی 3 کی چھٹی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ فجر چھوڑ دیتے ہیں باقی 4 پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیسا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر نہیں کیا، ساری نمازوں کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر صرف ایک نماز اثر کو چھوڑ دیا، کتنی نمازوں کو؟ صرف ایک نماز اثر کو۔ آپ نے فرمایا اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے، اگر کسی بندے کا گھر بار مال دولت جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا ہلاک ہو جائے، اتنا نقصان اس کا نہیں ہے جتنا ایک نماز کو چھوڑنے کا ہے۔
اور دوسری حدیث میں کتنے سخت الفاظ بولے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. آپ نے فرمایا جس بندے نے ایک نماز عصر کو چھوڑ دیا, صرف ایک نماز عصر کو, اللہ اس بندے کی زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سارے کے سارے تباہ برباد کر دے گا. آج ہم نے نماز چھوڑنا ایک معمول بنا لیا ہے, ہمارے نوجوانوں کا فیشن بن چکا ہے. جب بھی کسی نوجوان سے کہا جائے نا بھائی آؤ نماز کے لیے, ایک ہی بہانہ آگے سے لیتا ہے میرے کپڑے خراب نہیں ہے, میرے کپڑے صحیح نہیں ہے, خراب ہے. اور اگر وہی بندہ اس کو کہے کہ بھائی آؤ کسی شادی پہ جانا ہے, کسی دعوت پہ جانا ہے, اسی وقت کپڑے چینج ہو جائیں گے, اسی وقت کپڑے تبدیل ہو جائیں گے, اور اسی وقت بھی ٹائم پہ مل جائے گا, پھر سارے کام چھوڑ کر کھانے کے لیے چلے جاؤ گے, لیکن نماز کے لیے نہ ان کے کپڑے ٹھیک ہے نہ ان کے پاس وقت ہے. اور تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے نماز چھوڑنے والے کا؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا یہ عادت مبارک ہوا کرتی تھی کہ آپ جب بھی فجر کی نماز پڑھاتے, فجر کی نماز کے بعد اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کرتے اور صحابہ سے پوچھتے میرے صحابہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ میرے سامنے بیان کر دیں, میں اس کی تعبیر اس کو بتا دوں گا. آپ کا ہر روز یہی معمول تھا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق ہم سے پوچھا, اس دن کسی نے کوئی خواب بیان نہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں سو رہا تھا, میرے پاس دو آنے والے آئے, انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر ایک ایسے بندے کے پاس لے کر چلے گئے. تو وہ بندہ ایسے زمین کے اوپر الٹا لیٹا ہوا اور ایک بندہ اس کے سر کے اوپر بہت بھاری پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر پکڑتا ہے, اس بندے جو لیٹا ہوا اس کے سر کے اوپر مارتا ہے, اور جب اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے اس کا سر جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرف بکھر جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پتھر مارتا ہے, پتھر اس کے سر کے اوپر لگنے کی وجہ سے وہ کھٹاتا ہوا وہ دور چلا جاتا ہے, وہ پتھر کو لے کے آتا ہے, اس کا سر پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر پتھر لاتا ہے, پھر مارتا ہے, پھر لاتا ہے, پھر مارتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے اور وہ کون ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا, اور اس کا ایک اور جرم یہ ہے کہ وہ جب فرضی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ سویا رہتا تھا, فرضی نمازوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا. اللہ نے اس کو سزا دی ہے, اور ایک دو دن یا ایک دو مہینے یا ایک دو سال کی نہیں, فرمایا جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی اس بدبخت کو یہ سزا ملتی رہے گی. کتنا برے نقصانات ہیں نماز نہ پڑھنے کے, اور کتنے زیادہ نقصانات ہیں نماز کو چھوڑنے کے. پیارے بھائیوں, نماز جو بندہ نہیں پڑھتا, اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا, ایسے بندے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے, محشر کا دن ہوگا, جو نماز پڑھنے والا ہے وہ تو صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا, اور نمازوں سے غفلت کرنے والا, نمازوں سے بھاگنے والا, نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو فرعون, حمان اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر کیا فرمایا ہے کہ جو لوگ نمازوں کا ادا نہیں کرتے, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو ایک جماعت ہے ان سے الگ ہی کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان اور کافر کے درمیان کیا چیز فرق کرتی ہے؟ کیا چیز فرق کرتی ہے؟ نماز. گویا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ تو مسلمان ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. امام احمد بن امام وہ گزرے ہیں مکتبہ بریلویت کے امام احمد رضا خان بریلوی, ان سے ایک بندے نے سوال کیا, کہتا ہے امام صاحب میں نے ایک عالم دین سے پوچھا ہے کہ جو بندہ بے نماز ہے اس کا نماز جنازہ جائز نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس نے صحیح کہا ہے کہ جو بندہ بے نماز ہے نا اس کو نہ تو غسل دیا جائے, نہ کفن دیا جائے, نہ اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے, یہاں تک کہ اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. کتنا بڑا جرم ہے نماز چھوڑنے کا, اور اس کی سزا اللہ نے کیا بیان کی ہے.
اللہ رب العالمین 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ دیکھیں گے ہمارے دوست احباب، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتے دار، ہمارے ساتھ چلنے والے، زندگی میں گزارنے والے آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ سے پوچھیں گے اللہ وہ کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا، اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے کہ تمہیں کس چیز نے اس جہنم کے اندر ڈال دیا ہے، ما سلککم فی سقر، اس دہتی ہوئی آگ نے تمہیں کس جرم میں ڈال دیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیں گے، اللہ نے ان جوابوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا۔ سب سے پہلا جواب جو وہ دیں گے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا جرم کیا تھا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جب ہمارے پاس کوئی مسکین، کوئی حقدار، کوئی مانگنے والا آتا ہم اس کو دینے کی بجائے اس کو دھکے مار کے نکال دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا ہمارا جرم کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول وقت گزارنے والے، فضول محفل اور مجالس کے اندر بیٹھنے والے، گلی محلوں کے اندر، چوکوں کے رستوں کے اندر اور اپنی بیٹھکوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم وقت کو گزار دیا کرتے تھے۔ اور ہمارا چوتھا جرم یہ ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلا دیا کرتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اور کچھ لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہے یہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے جہنم سے نکال لیں گے، اللہ نے ان کا رد کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جو بے نماز ہوں گے، یتیموں کو دھکے مارنے والے ہوں گے اور اپنے وقت کو ایسے ضائع کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسے لوگوں کی کوئی سفارش کرے گا تو اللہ اس کی سفارش کو ان کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ جرم کہ اللہ نے بے نماز جو آدمی ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو تم نے پیدا کیا ہے، اللہ اس مقصد کو مجھے اور آپ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور پھر ہمیں اپنی اولاد کو بھی تلقین کرنے کی اور ان کو بھی نماز پڑھنے کی عادت ڈالنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یہ مسجد بنا دی ہے اور اللہ سے دعا ہے اللہ اس مسجد کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صرف مساجد بنانا ہی ایک مقصد نہیں ہے بلکہ مسجد بنانے کا مقصد اصل یہ ہے کہ اس کو بنانے کے بعد آباد کیا جائے، اور اس کو آباد کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے آباد کرنا ہے۔ اور اس کی رونق کیسے دوبالا ہوگی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، آپ کے والدین نماز پڑھیں گے، آپ کے بھائی نماز پڑھیں گے، آپ کے ساتھ دوست احباب نماز پڑھیں گے، پھر ان مساجد کی آبادی ہوگی اور پھر یہ آباد مساجد جو ہے یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہیاں دیں گی۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ نے بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے نہیں پیدا کیا مجھے اور آپ کو ماں سے اپنی بندگی کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو مزید اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اللہ ان کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔